شروع کر لیتی ہوں and then I think I'm gonna finish the vlog in one day, but then no ٹائم ملتا نہیں ہے. vlog بس لٹکتا جاتا ہے. حالانکہ میں سوچ رہی تھی ہر روز vlog شروع کل رمضان ہے. sure tomorrow is رمضان. کل 23rd ہے لڑکیوں, اور اب پتہ نہیں ہے کہ کل رمضان ہے کہ نہیں ہے, لیکن KPK میں تو ڈیفینیٹلی رمضان ہے. اور آج ہم اپنے سارے کام ختم کر دیے, گاؤں گئے تھے, گاؤں سے واپس آ گئے ہیں. الحمدللہ گاؤں میں اچھے ڈھیر سارے فوڈ پیک دے دیے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے 100 سے 1000 فیملی فوڈ پیک سے زیادہ ہو گئے ہیں. بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور الحمدللہ ابھی اور دے رہے ہیں. آج ہم میرے پاکستان کے ممبرس کی میٹنگ ہے, وہاں میں نے ان کے لیے چھوٹی سی دعوت بھی کی ہے. تو کیونکہ وہ فی سبیل اللہ میرے لیے کام کرتے ہیں, تو پھر بنتا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی چھوٹی دعوت کروں. آج وہاں جا رہے ہیں, اور ابھی پاپا خان مجھے لے کے جا رہے ہیں کھانے پہ, کیونکہ مجھے یہی چائنیز سوپ ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ کھانے پہ جا رہے ہیں. and then پاپا, اور ہاں ابھی ماما ویلفیئر کے سینٹر میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ چھوٹے بچوں کے متعلق کوئی کام ہے وہ کریں گے. اور بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں. یہاں تو زلزلہ آیا تھا کل, واہ. تو میں نے بچپن میں ہو سکتا ہے کہ کبھی زلزلہ دیکھا ہو, لیکن یعنی 15 سال کی عمر سے میں UK گئی ہوں, اور میں نے کبھی ارتھ کوئک نہیں دیکھا. نہ مجھے یاد ہے کہ کبھی مجھے ایسا فیل ہوا. لیکن کل جو it was 7.7 ارتھ کوئک تھا, ریکارڈ جس نے کیا تھا, تو انہوں نے میڈیا پہ بتایا. لیکن یہ بیڈ ایسے ہل رہا تھا, اور ہم بیسمنٹ میں تھے, اور نائٹ ڈریس میں تھی میں, اور پاپا مجھے کھینچنے لگا. میں نے کہا باہر چوکیدار ہے. کہتے آ جاؤ, مجھے کھینچ کے اوپر لے گیا. That was so bad. No? Yeah, it was bad. Because we were downstairs. Because we were downstairs. جب میں اوپر گئی تو سارے چوکیدار گیٹ کے اوپر چڑھے تھے. گیٹوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. یعنی کتنے بے وقوف باہر نہیں نکلے تھے, گیٹ کے اوپر چڑھے تھے, کھڑے تھے, کہ یعنی کہ اللہ نہ کرے کچھ گرے گا تو ہم چلانگ مار لیں گے. تو یہ ارتھ کوئک بھی تھا بہت زبردست, اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور آج پشاور پہلی دفعہ تھوڑا خاموش ہے, کیونکہ رات کو اتنا بیزی تھا سارے لوگ. پشاور میں میرے خیال میں 1% بھی کوئی نہیں ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا. تو یعنی KPK میں آپ کو پتہ ہے کہ KPK میں لوگ گناہ بھی کرتے ہیں پر عبادت بھی کرتے ہیں. تو روزے میں نماز میں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں. پٹھان لوگ نماز اور روزے میں بہت تیز ہوتے ہیں. کسی سے پوچھا کہ تم نے روزہ رکھا ہے, تو کہتے ہیں نہیں رمضان جانے اور پٹھان جانے. تو پٹھان تو روزے میں بہت تیز ہوتے ہیں, چاہے بیمار ہو. میرے امی ابو ہارٹ پیشنٹ تھے دونوں, پر روزے رکھتے تھے. تو کل رمضان ہے, بہت برکتوں والا مہینہ ہے, اور کل ہماری بہت بڑی افطار ہوگی میری طرف سے, اور ایک میری بہن ہے راجمہ کارڈف سے ہے, ہم دونوں کی طرف سے بہت بڑی افطار ہوگی کل انشاءاللہ. یہ آ گئے ہیں, بس جاتے ہیں پشاور سے آتے ہیں درگئی سے پشاور سے درگئی. تھک گئی ہوں. آج دوسرا روزہ ہے, کل روزہ تھا. ہم نے بہت بڑی افطار کی ماشاءاللہ. رنگ روڈ پہ 200 سے زیادہ لوگوں نے افطار کی, کھایا. اور ابھی صبح سویرے کا ٹائم ہے, لیکن ایک مسئلہ ہو گیا تھا, تو اس کے لیے ہم ابھی آئے ہیں اپنی گاؤں. بس پاکستان میں صرف مسئلے ہی مسئلے ہیں. روزہ ہے, دل چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلے ہوں, لیکن ہمیں کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو پہلے تو ہم نے بہت ہی خاکساری سے کام کیا کہ چھوڑو, لیکن اب پانی سر سے گزر گیا ہے. تو اب لیکن روزہ ہے, and you know what, today روزہ is no easy, because this morning 5 o'clock we left from Peshawar to come here to Dargai for some official stuff, stupid stuff. And now I can't wait to go back Peshawar. خان پاپا لے کے آئے ہیں باہر, جو ہمارا فارم ہاؤس میں ہم نے وہ
باغ سا بنایا ہے فروٹ کا. اس میں یہ جو گندا بوٹا ہوتا ہے نا ویٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اگایا ہے. تو ایک دفعہ کیا تھا پھر دوبارہ نکل آیا. تو آج وہ پمپ لے کے آئے ہیں کہ اس سے وہ مر جائیں گے. تو ابھی آپ کو وہ بھی دکھا دوں گی. آج دوسرا دن ہے. کل کا روزہ تو بہت اچھا تھا. ہم نے کافی پیاری 200-300 لوگوں کو روڈ کے اوپر رنگ روڈ کے اوپر افطاری کرائی. آج بھی رنگ روڈ کے اوپر افطاری ہے. اور کل انشاءاللہ ہر شام کو ہوگی. آج ادھر آئے ہیں تو پاپا کہہ رہا تھا کہ آج ادھر بھی افطاری کرے. میں نے کہا میرے دل کا زور نہیں ہے, ادھر بس ہو رہی ہے, پشاور میں ہو رہی ہے. تو میں نے کہا اگر تمہارے کام ہو گئے ہیں تو جاتے ہیں پشاور. وہ چاہتا ہے کہ ادھر 2-3 دن رہے. پاپا خان لگا ہے باہر کر رہا ہے. میں نے تو ابھی میرے خیال میں 2 بجے ہیں. میں نے تو ابھی روزے کا بھی کچھ نہیں سوچا ہے کہ کیا بناؤں گی. پاپا کبھی کہتے ہیں پشاور جائیں گے, کبھی کہتے ہیں ادھر رہیں گے, کبھی کہتے ہیں پشاور جائیں گے. میں نے کہا جو بھی ہے نہ مجھ سے اس کچن میں کام ہوتا ہے. لیکن یہاں کی لڑکیاں بہت اچھی ہیں, یہ زمیندار کی بیٹیاں بہت اچھی ہیں, یہ آ کے ہیلپ کر دیتی ہے. تو چلو دیکھوں گی پھر شاید کچھ پکا لوں. اور ابھی پاپا خان باہر کام کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں. سارے گندے بوٹے یہاں سے صاف کر لیے کیونکہ یہ بہت اگائے تھے. وہ سارے زمیندار آپ کو دکھا دیتی ہوں, وہ سارے کام کر رہے ہیں. وہاں جو ہمارا باغ ہے وہاں پہ یہ سارے لگے ہیں. یہ ڈال رہے ہیں, ویٹ کلر ڈال رہے ہیں. پاپا خان بھی ساتھ لگا ہوا ہے. یہ ویٹ کلر ڈال رہے ہیں اور یہ سارا کھاد وغیرہ ڈال رہے ہیں. یہ میرا باغ ہے جہاں پاپا خان کھڑا ہے. خلکو سنگے پختو نا اردو. صبح سویرے اٹھے سحری کے لیے, کیونکہ میں بار بار اٹھتا ہوں تہجد کے لیے. ساری رات بس وہ آدھی نیند ہوتی ہے. میں ساتھ ساتھ اردو ٹھیک کروں گی اس پٹھان خان کی. تو تقریباً کتنے تھے, 5 o'clock ہم گھر سے نکلے. 3:45 تھے کہ میں اٹھ گیا. ہاں 4:45 تھے. ہم اٹھے. 3 زبانوں کو مکس کر کے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بس وہ وہاں سے نکلے, یہاں درگاہ پہنچ گئے. 3 گھنٹے میں پہنچتے ہیں ہم. میں پشاور سے درگاہ 3 گھنٹے راستہ ہے. کیونکہ میں راستے میں رکا اور اشراق پڑھی, وضو کیا. اور میں نے بہت لمبی ایک میڈم تھی اس نے سر نہیں اٹھایا. وہ کون سی میڈم تھی؟ یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے, بالکل وہاں میرے بالکل سر کو چکر آ رہے تھے ایسے. میں نے اس کو پہلے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا. یہ آئے تو میں نے کہا, کہتے کیوں ایسی پڑی ہو؟ میں نے کہا میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ میں جب روز افطار کر لیتی ہوں میں اتنا سا کھانا کھاتی ہوں. وہ گاسٹرک بائی پاس کے بعد سٹمک چھوٹا ہے تو وہ مجھے تو ہر گھنٹے کھانا پڑتا ہے. وہ پھر میں کھاتی نہیں ہوں. تو نہ واٹر کی بھی کمی, تو خوراک کی بھی کمی. تو صبح میں بہت خراب تھی. میڈم سو رہی تھی تو میں نے بادر نہیں کیا. میں کہا let us sleep. سو پھر آرام سے, میں تیز بھی نہیں آ رہا تھا, آرام سے یہاں پر. اچھا میری خاطر تیز نہیں آ رہا تھا کہ یہ جاگنا چاہیے. وقت بہت سویرے نکلے تھے. ہمیں چاہیے تھا کہ تھوڑے سے لیٹ نکلے تھے. پر آپ نے کہا تھا کہ 9 بجے ہونا چاہیے وہاں. اگر لیٹ نکلے ہوتے تو یہاں ٹائم پہ پہنچتے. لیکن الحمدللہ ٹائم زیادہ تھا تو میں نے وہاں پر وضو بھی تازہ کر دیا اور اشراق بھی, چاش بھی پڑی. پھر مردان سے یہاں ہوتے ہوئے آ گئے. تو یہاں پر ٹک لگی ہے. تھوڑا سا وہ پلانٹ جو ہم نے باغ لگایا ہے اس کے لیے کھاد خریدی اور نماز سے پہلے, اور اس کے لیے وہ مسالے خریدیں گے کہ اس کے وہ جو پتے ہیں نا وہ یلو ہو رہے ہیں. پاپا درگاہ کا ہے نا, اس کو درگاہ بہت اچھی لگتی ہے. میں پشاور کی ہوں, مجھے پشاور بہت اچھا لگتا ہے. پشاور میں یہ ہے کہ وہاں فیسلٹی زیادہ ہے نا. فیسلٹی بازار ہے, بندے ریسٹوران کو نہ, گھر میں بھی فیسلٹیز زیادہ ہیں. ادھر گھر میں بھی کم ہے فیسلٹیز. کچھ بھی فیسلٹی کم نہیں ہے.
گیزر لگا ہے, الیکٹرک ہے, پانی ہے, کمرے ہے, فرسٹ کلاس سب. پتہ نہیں میرا دل جیسے انسان جہاں کا ہو وہاں زیادہ دل لگتی ہے. اب پاپا کو درگاہی اچھی لگتی ہے, یہ کہتے ہیں میں درگاہی سے ہلوں نہیں, بیچارہ میری وجہ سے چلا جاتا ہے. میں کہتی ہوں میں پشاور سے ہلوں نہیں. مجھے درگاہی اچھی لگتی ہے, یہ نہیں کہ بری لگتی ہے, پر شاید جب سب لوگ اچھے ہوں, ماحول اچھا ہو, تو شاید پھر میں بھی درگاہی کو پسند کروں. نہیں ہو جائے گا, یہ آتا ہے تو زندگیوں میں. کیونکہ جب رشتہ داروں کے ساتھ تم ہو, رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا ہو, پھر وہ جگہ اچھی لگتی ہے. وقت گزرتا ہے یعنی وقت لوگوں لگتا کے ہے ساتھ. چیز. اس لیے پشاور اصل میں مجھے نا گریجز اور مجھے یہ لڑائی جھگڑے نہیں اچھے لگتے. کسی کو بھی پسند میں نہیں. اس ماحول میں بڑی نہیں ہوئی, خان پاپا اس ماحول میں بڑا ہوا ہے. کسی کو بھی ناراضگیاں جھگڑے فسادات پسند نہیں ہوتے, لیکن آ ہی جاتے ہیں, انسان ہے. بہرحال پشاور کا ماحول ڈفرینس ہے, وہاں سٹی ہے, بہت پیاری سٹی ہے. ہم ہر ہوٹل میں کھاتے ہیں, ریسٹورانٹوں میں کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہم ٹکتے نہیں ہیں. رات کے 11 بجے پاپا کہے گا چلو آئس کریم کھانی, پاپا کے دوست آ گئے ہیں, چلے. اب پاپا کے وہ دوست آ گئے ہیں, کوئی ہے کچھ زمینوں ومینوں کے مسئلوں کے لیے ہیں, وہ وہاں اب پیریڈ لگائے گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ بس تھوڑی سی بات کرتی ہوں. میں چھوٹے چھوٹے ولاگ بنا کے ہر روز انشاءاللہ پرومس ہر روز ولاگ پوسٹ کروں گی. پاپا کا موڈ تھا, میں نے اسے کہا میرے ولاگ میں باتیں کرو گی, کہتے ہاں کرتا ہوں. تو وہ فون آ گیا, نہیں تو پاپا نے میرا مذاق اڑانا تھا, ابھی بھی میرا مذاق اڑا رہا تھا. کہتے ہیں تم سارے راستے سو کے آئی, اور پھر پتہ نہیں میں آ گئی, مجھے شاید بخار چڑھ گیا تھا کہ کیا. میں کمبل کے اوپر میں نے کہا ہیٹر لاؤ ہیٹر. ہاں دیکھو میں نے کارڈیگن بھی پہنا ہے, ماشاء اللہ اتنا نائس ویدر ہے, کوئی گرمی شرمی نہیں ہے. حالانکہ مارچ کا اینڈ ہے, پر اللہ کی رحمت دیکھو کہ روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسم کو اتنا پیارا بنایا ہوا ہے, بالکل گرمی نہیں ہے. تو آج بھی ہماری 200-300 لوگوں کی افطاری ہوگی انشاءاللہ رنگ روڈ پہ. اور میں کیا بتاؤں, میں نے کہا بس تھوڑا سا یہ جلدی سے ولاگ بنا لیتی ہوں, پھر پوسٹ کر لیتی ہوں. بس آپ لوگ بھی, میں آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں, آپ لوگ بھی دعا کرنا, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اور ہمارا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ پتہ ہے روزوں کا مہینہ ہے, اور روزوں میں جب انسان لڑنا جھگڑنا اور یہ آرگیومنٹ کرنا اور یہ چیزیں ہونا تو بوجھ ہو جاتا ہے. مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہو, اور جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, تو میں اپنے آپ کو بس دماغی مریض بنا دیتی ہوں. ابھی بھی بس تھوڑے دن پہلے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ میں تنگ آ گئی تھی, میں بہت تنگ آ گئی تھی اس معاملے سے. اور تو آخر میں نے جا کے ایک ایکشن لے لیا ہے. روزے ہیں, میں زیادہ شیئر نہیں کر سکتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, شاید روزوں کے بعد شیئر کر لوں. اور اس ایکشن کے بعد میرا دل کافی اداس تھا, کل بھی اداس تھا کہ جس بندے کے خلاف میں نے ایکشن لیا تو میرا دل بہت اداس تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا دل اداس تھا کہ کیوں میں نے ایسا کر لیا. لیکن میں نے اپنے حق کے لیے کیا ہے, اور اس کے لیے کیا ہے کہ مجھے لوگ تنگ کرنا بند کر دے, میرے بچوں کو تنگ کرنا بند کر دے, مجھے تنگ کرنا بند کر دے, میرے ہسبینڈ کو تنگ کرنا بند کر دے, کہ ہم آرام کی زندگی گزاریں. ہمیں لوگ آرام کی زندگی گزارنے نہیں دیتے, تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حق فرمایا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تو جائز حق ہے انسان کے اپنے, کہ اب جب تمہیں کوئی انسان تنگ کرے اور تم اس کے لیے آواز اٹھاؤ, تو یہ تمہارا جائز حق ہے. میں بہت خاموش رہی کتنے مہینے, لیکن آج آخر میں مجھے یہ ایکٹ کرنا پڑا جس سے میرا دل خوش نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہر طرف کی خیر کرے. آپ لوگ ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہمارے سارے لڑائی جھگڑے یہ سب ختم ہو جائے. مجھے سخت نفرت ہے لڑائی جھگڑوں سے اور آرگیومنٹ سے اور ان چیزوں سے, پر پتہ نہیں جتنی نفرت ہے اتنا میرے نصیب میں لکھے ہیں. اینی وے, آپ سب کو رمضان کی بہت 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 مبارک ہو. خیر آج تو دوسرا دن ہے, پہلے دن والا ولاگ تو میں پوسٹ نہیں کر سکی, وہ سارا اکٹھا کر دیا میں نے. تو اب آج کے بعد ہر روز ولاگ ہوگا, چاہے 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. میں ولاگ پوسٹ کروں گی انشاءاللہ, کوشش کروں گی کہ ریسیپی بھی کوئک سی پوسٹ کروں. بہت بس یہ چیریٹی کا ورک مجھ سے پھر میڈیا کا ورک روک لیتا ہے,
تو انشاءاللہ کوشش کروں گی. پاپا خان وہاں بیزی ہو گئے ہیں تو میں جلدی سے پیکنگ کرتی ہوں کیونکہ میں پاپا خان کو کہہ رہی ہوں میں نے پشاور جانا ہے. ایک تو پشاور میں یہ ہے کہ پشاور میں میرے بہت زیادہ چیریٹی کا کام ہو رہا ہے. کل بھی ہمارا زنگلی کہتے ہیں اس میں 100 فیملی پیک ہے. تو میں وہاں میں پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں غریب میں ایک بات بتاتی ہوں. میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی غریب بچے ہیں. جب میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں, ان کو گلے لگاتی ہوں, ان کو پیار کرتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھے دنیا میں جنت مل گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہے مجھ میں کہ غریب بچے مجھے سب سے زیادہ خوشی دیتے ہیں. یعنی کہ اپنی اولاد کو جیسے سینے سے لگا کے مجھے خوشی ہوتی ہے ویسے ان کو سینے سے لگا کے مجھے خوشی ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ چلے اس ولاگ کو میں یہاں اینڈ کرتی ہوں. چھوٹا سا ولاگ ہے, آئی ایم سوری, خفا نہ ہونا. اس کے بعد والا ولاگ پیارا ہوگا. پاپا خان کو منت کروں گی کہ وہ آ جائے کیونکہ لیکن وہ جب بیٹھتا ہے وہ میری مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. پھر مجھے غصہ آتا ہے, میں کہتی ہوں نہیں میرے ساتھ ولاگ نہ بناؤ. لیکن چلے نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. دعا میں یاد رکھنا آپ سب میرے دعا میں ہو. لو یو. اللہ حافظ.